صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انتہائی محترم و مکرم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر فاتحہ کے لیے تعزیت کے لیے دعا میں پڑھتے ہیں۔ جمعرات کی دعا ہو یا عام حالات میں دعا ہو، ہم اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں ذاتی اور صفاتی، وہ سارے کردار بیان کرنے کے بعد ایک دعا ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں جسے میں نے 3 دفعہ آپ کے سامنے دہرایا کہ اے اللہ ہم تجھ سے صراط مستقیم کی طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور پھر ساتھ ہی خود سے ایک کرائٹیریا بھی اس دعا کے لیے کہ ہم کون سا صراط مستقیم، کون سا رستہ اللہ رب العزت تجھ سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اس کی فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کا رستہ نہیں جو مغضوب ٹھہرے، جو گمراہ ہوئے، جو بٹے ہوئے گنے گئے، جن پر تیرا غضب ہوا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور میں اکثر اس بات کو بیان کرتے ہوئے اس حوالے سے کہ ہم دن میں اگر 50، 55، 45 رکعتیں نماز کی باوضو ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ پڑھتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھا رستہ دکھا، تو پھر ہماری زندگی میں الجھنیں کیوں آتی ہیں؟ پھر ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں، پھٹے اور مسائل اور تھانے اور کچہریاں اور گلی اور محلے۔ آپ ذرا غور کیجیے، ہمارے مسائل کی حالت یہ ہے کہ ایک دہشت گردی کو آپ موساد کے کھاتے میں، را کے کھاتے میں، انڈیا کے کھاتے میں، اسرائیل کے کھاتے میں، طالبان کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے۔ 99% آپ کے جو مسائل ہیں، گھروں کے ہیں، خاندانوں کے ہیں، مارکیٹ کے ہیں، بازاروں کے ہیں، گلیوں کے ہیں، محلے کے ہیں، ملک کے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی طالبان نے، کسی موساد نے، کسی را نے، کسی انڈیا یا امریکہ والے نے پیدا نہیں کیے۔ وہ مسائل سارے میرے اور آپ کے اور ہم لوگوں کے پیدا کرتا ہے۔ تو پھر جب ہم اللہ کے حضور صراط مستقیم کی ہر نماز میں، ہر رکعت میں کھڑے ہو کر وضو کی حالت میں التجا اور درخواست کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعا پھر ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمیں اپنے بچوں کے اور اولادوں کے حوالے سے، بیٹوں اور بیٹیوں کے حوالے سے، رشتہ داروں، عزیزوں، تھانے کچہریوں، عدالتوں، حکومتوں اور سیاستدانوں اور عزیز و اقربا کے حوالے سے پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی سے ہم مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس کے دینے میں، اس کی طاقت میں، اس کی ہستی میں، اس کی حیثیت میں نعوذ باللہ کو فرق ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مرادیں پوری کرنے والا اور دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے میں کوئی فرق ہے، ہم مانگنے والوں میں کوئی فرق ہے، اور ہم مانگنے والوں میں کیا فرق ہے؟ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے، میرا غور و فکر کرنا اور میرا تجزیہ کرنا یہ کہتا ہے کہ اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ دینے والے میں کوئی فرق نہیں، جس سے مانگ رہے ہیں اس ہستی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی عطا میں، اس کی عنایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہم میں ہے، مانگنے والوں میں فرق ہے، اور وہ 2 طرح کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ یا تو ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اس سے رٹی رٹائی وہ آیتیں ہیں، رٹی رٹائی وہ باتیں ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
مانگتے ہوئے ہماری نیت اور مراد میں وہ خشوع اور وہ چاشنی اور وہ ٹیسٹ اور وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمیں دے گا. دل سے مانگ رہے ہیں. اگر ہم دل سے مانگیں گے تو اللہ مرادیں پوری کرتا ہے. تو حضور والا میں آپ سب لوگوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ یہی اپیل کروں گا, یہی درخواست کروں گا. میں یہ آیا مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ اور یہ باتیں میری کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جان کے اپنا انالیسس کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا احساب کرنا چاہیے. اپنی زندگی کی جو دوڑیں ہماری لگی ہوئی ہیں ان میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں فرق ہے. بندے تو ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, اہل تشیع ہیں تو مجالس بھی کراتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں. جو بندی ہے وہ بہت بڑے توحید والے ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اگر ہم بریلوی ہیں تو ہم پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیر خانے جو ہیں ان کے مقلد بھی ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں. دم بھی ہوتے ہیں, درود بھی ہوتے ہیں, دعائیں بھی ہوتی ہیں, نیکیاں بھی ہوتی ہیں, نعتیں بھی ہوتی ہیں, مجالس بھی ہوتی ہیں, تھوڑے بھی مسیحے بھی پڑھے جاتے ہیں. ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہمارے لیے یہ مسائل کیوں ہیں؟ ہم اپنی دھرتی اپنے اس وطن کے اندر آج 2 ایونٹ ہیں, اس کے ساتھ 2 ایونٹ ہیں. ایک 14 اگست کے حوالے سے یوم آزادی کا مہینہ ہے اور دوسرا محرم کا مہینہ ہے. اب محرم کے تقاضے جو ہیں وہ بھی ہم پہ یہی فرض عائد کرتے ہیں, یہی احساس دلانے کی کہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ جو 72 تن تھے, آپ نے قربانی دولت کے لیے دی تھی, اقتدار کے لیے دی تھی, اختیار کے لیے دی تھی, قوت کے لیے دی تھی, یا دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی تھی, کردار کے لیے دی تھی. یہ بڑا واضح سا پیغام ہے. یقیناً دولت نہیں تھی, اقتدار تو تھالی میں پڑا ہوا مل رہا تھا, قوت اور طاقت تو ایسے پیش کی جا رہی تھی. آپ نے اس رستے کا انتخاب کیوں کیا کہ اپنے 72 تن بھی قربان کروا دیے؟ لیکن کریکٹر کی بات تھی, ایمان کی بات تھی, اسلام پر عمل کرنے کی بات تھی. اسی طرح سے 14 اگست کو یا یوم آزادی کو ہم لیتے ہیں مبارکباد کے سینس میں, ہم اس کو آزادی کے سینس میں لیتے ہیں, تو کیا یہ دھرتی, یہ مٹی, یہ گجروں کی نگری نہیں ہے, یہ سیدوں کی نگری نہیں ہے, یہ ارائیوں کی نگری نہیں ہے, یہ راجگان اور ایوانوں کی نگری نہیں ہے. ہم سب کی نگری ہے, ہم سب کی دھرتی ہے, ہم سب کی مٹی ہے. ہمارے لیے یہ سارا ہے, عزت اور احترام کی علامت ہے, ہماری پہچان ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے بھی اور حضرت امام حسین کی اور کربلا کی قربانیاں بھی, اور آج کا یہ جو ایونٹ وارث وحید کے بیٹے اور اس سے پہلے وارث وحید کی بیٹی, یعنی دونوں اولادیں آپ یہ کہہ لیں بیٹے اور بیٹی کی صورت میں, کھانے پینے کی محفل نہیں ہے. ہمیں یہ کھانے کے لیے گھر میں بھی مل سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے یہاں جو ملے اس سے بہتر ہم کھانے کی پوزیشن میں ہوتے. خرچے کر کے ہم یہاں آئے, وقت نکال کے ہم یہاں پہ آئے. ان کی محبتیں, ان کا خلوص, ان کی وہ عزت اور تکریم کا وہ پہلو جو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے اور آپ لوگوں کو یہاں بلایا, دعوت دی. تو ہم کیوں آئے تھے؟ کھا کے چلے جاتے. بہت اچھا اہتمام کیا, اللہ زندگی دے, اللہ سلامت رکھے وارث بیٹے کو, اور اس کے ابو جو ہیں وحید صاحب جو ہیں اللہ رب العزت نے, اور اس کے سسر محترم جو ہے, چونکہ دونوں والدین ہیں, ایک بیوی کا باپ اور دوسرا جو ہے وہ میاں کا باپ. وہ اولادیں بیٹی کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں اہل خانہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کو خیر و برکت کی علامت ہے. اللہ انہیں اچھے انسان بنائے, اللہ برکتیں دے ان کی زندگیوں کے اندر. تو انہوں نے بحیثیت مجموعی یہ اہتمام کر کے ہمیں غور کرنے اور سوچنے, مجھے یہ موقع ملا, میرے توقیر عزیزم کو یہ موقع ملا, قاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو سوچنے, غور کرنے, اپنا رول پلے کرنے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور غور و فکر کرنے کا موقع دیا. یہ ایک محفل اس حوالے سے بڑی خیر و برکت کی علامت ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ تمام تقاضے, چاہے وہ نماز کے اندر ہم الحمد شریف پڑھ رہے ہوں, چاہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عمل کرنے کے یا آپ کے غلام ہونے کے دعوے دار ہوں, چاہے ہم دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, مقلد ہوں, غیر مقلد ہوں, کوئی بھی ہوں, چاہے ہم پاکستانی ہوں, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, خان ہوں, چودھری ہوں, راجے ہوں, کچھ کسی کاسٹ اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں, سب تقاضے اینڈ کا اینڈ ہمیں یہ مجبور کرتے ہیں, سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے اور کیسے گزر رہی ہے.
تو اہدنا الصراط المستقیم کی ہم طلب تو کرتے ہیں، دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جب ہم جاتے ہیں تو یقیناً ہم وہاں پہ فول کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام رسومات جو ہے، بندھن ہوتا ہے شادی اور بیاہ کا بندھن۔ شادی اور بیاہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس تعلق کو حلال کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے آگے پھر نسلیں پھلتی پھولتی ہیں۔ ہمارے لیے بڑے واضح سے اصول موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں اور بیوی کے ملاپ کو بھی دنیا کی وہ جو شہوت ہے اور دنیا کی جو خواہشات ہیں ان سے ہٹ کے بیان فرمایا۔ آپ کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا ملاپ اگر اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی پیارے نبی کی امت میں اضافہ کا موجب بنے گے ہم، تو وہ عمل جو ہے وہ بھی عبادت اور ریاضت بن جاتا ہے، اور اس کا سوال نہیں۔ خواہشات کے لیے اس رشتے اور اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شیطانیت اور یہ عمل برابر ہے۔ اسی طرح سے ہم شادیاں کرتے ہیں، شادیوں کے اندر جب ڈھول آتے ہیں، باجے آتے ہیں، رسم پوری کرنے کے لیے وہ بیٹی جب رخصت کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ ادروائز جس کی ابتدا جو ہے وہ شیطان کے عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ ولیموں میں دکھلاوا ہے یا نہیں ہے؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہماری جتنی رسومات ہوتی ہیں، نئے نئے انداز جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں۔ کہیں پہ اتنے بڑے بڑے ولیمے کیے جاتے ہیں کہ 134 یا 34 ڈشیں اگر کسی نے پکائی ہیں، سرو دی ہیں ولیمے میں، تو ہم جو ہے وہ 34 دونے یا 35 دونے 70 ڈشیں پیش کریں گے۔ اس نے 20 لاکھ خرچ کیا تو ہم 20 کروڑ خرچ کریں گے۔ کہیں باراتیں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ آ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ چکوال میں ایک شادی ہوئی تو بارات کے اندر تو 300 ساڑھے 300 لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے لباس میں تھے۔ ایسے کاٹن کا کپڑا کرتا پہنا ہوا ہے، نیچے لنگوٹا ہے، اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی اولادوں اور مستقبل کے اور ملک اور ترقی اور اسلام کے لیے خیر و برکت کی علامت نہیں ہے یہ چیزیں۔ اصل عمل وہ ہونے چاہیے کہ آپ دین کی چھتری کے اندر رہتے ہوئے نبی کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر کیا یہ سارے عمل ماتمیں، خوشیاں، غمیاں، ولیمے اور عقیقے اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ جہاں پہ ڈھول باجے کے ساتھ رخصتیاں ہوں گی، جہاں پہ ڈیمانڈیں بڑی بڑی ہوں گی کہ اتنے تولے سونا ڈالنا ہے اور یہ ملے گا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ڈیمانڈ ہے ہماری، پہلے جاؤ گھر جو ہے وہ نام کرواؤ، کار ہونی چاہیے، یہ ڈیمانڈ ہے بچی کی طرف سے یہ آنا چاہیے، یہ ڈیمانڈ ہے مرد کی طرف سے یہ ملنا چاہیے۔ شیطان کے چرخے کے ساتھ بندھ کے ہم اپنی شادیاں کریں گے تو اس میں سے کس توقع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے رد عمل میں اولادیں جو آئیں گی وہ خیر و برکت کی علامت ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہے، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں اور میری یہ خواتین جو اندر سن رہی ہیں، ایک ایک بندے کی ذمہ داری ہے، ایک ایک بندے کی ذمہ داری ہے، بہن کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، ماں اور باپ کی حیثیت سے، معاشرے کے افراد کی حیثیت سے، کہ کسی انڈیا والے نے آ کے، کسی امریکہ والے نے آ کے، جو بائیڈن نے آ کے، کسی ٹرمپ نے آ کے ہمارے حالات نہیں ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے خود سے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، اور بلڈ اپ کرنے کا اور بہتر بنانے کا بہترین اصول ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا دین اور ان کی اطاعت ہے۔ قرآن کی صورت میں اور حدیث اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس ذخیرے اور خزانے موجود ہیں، لیکن ساحل سے بہت دور ہیں بےتاب سفینے، ڈھونڈیں گے تو پائیں گے کامیاب حسینے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اس دین سے، اس قرآن سے، ان اپنی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلائیں، سب سے بڑی اور اہم ضرورت۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت جو ہے وہ اپنے ضرورت اور دین کے تقاضوں کے مطابق کریں۔ ہم گندم کی فصل بو کر 6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد اگر یہ توقع کریں کہ چنے جو ہے وہ کاٹیں گے یا مکئی ہمیں اس میں سے ملے گی، عقل مندی کا تقاضا ہے یہ۔ موبائل کے ساتھ کھیلنے والے بچے، نفرتیں جن کو فیڈ کی جاتی ہیں، پھپھی آپ کی دشمن ہے، چچا آپ کا دشمن ہے، فلاں جو ہے وہ انتہائی ظالم ہے، میں اندر بیٹھا ہوں، میرا بچہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے، باہر میرے رشتہ دار آ جاتے ہیں دروازے پہ دستک دینے کے لیے، میں نے انہیں پیسے دینے ہیں، میں بچے سے یہ کہتا ہوں باہر فلاں بندہ آیا ہوگا، آپ نے جا کے دروازے پہ یہ بتانا ہے کہ ابو جی گھر پہ ہی نہیں ہے۔ ماں صبح و شام فیشن کی باتیں کرتی ہے،
ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں، سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، موبائل کی، انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ انگریزی فلمیں، گندی اور ننگی فلمیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی تھی بچوں کو، شاید ہمارے بچے چیزوں کو وہ پک نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل ہر بچی اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ انڈیا والوں کی ایک مہم کے تحت اردو ڈبنگ کے ساتھ انتہائی گندی اور ننگی فلمیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ رات بھر آپ کے بچے جو ہیں وہ بیٹیاں بیٹھ کے، نیٹ کی سب سہولت موجود ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے تعلیم کے لیے انہیں نیٹ کی فیسلٹی دے رکھی ہے، آپ نے لیپ ٹاپ اور قیمتی موبائل انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دے رکھے ہیں، رات بھر بیٹھ کے وہ گندی اور ننگی ویڈیوز کو وہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ہمارا کلچر بھی، ہمارے خاندان بھی، ہماری معاشرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرت کے اندر بہن بہن ہے، بھابی بھابی ہے، دیور دیور ہے، ماموں اور بھانجی کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، ساس اور داماد کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، سسر اور بہو کا، بیٹی اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب اس میں دراڑیں ڈالنے کے لیے آپ کے پڑوس سے وہ مغرب کی دنیا، دین سے دور دنیا، آپ کے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے ناجائز تعلقات کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور آپ کے بچے وہ صبح شام دیکھیں گے، آپ کون سے خیر کی توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی آیتیں، کون سی وہ کیا کہتے ہیں اس کو میلاد کی محفلیں، کون سے وہ کھانے عقیقے کے جس کے اندر آپ جو ہے وہ جسٹ دعا کریں روایتی انداز میں، اور ڈشیں 5-7 رکھ کے لوگوں کو پروٹوکول دے کے کھا پی کے واپس چلے جائیں۔ اس سے آپ کی حالت بدلے گی؟ بالکل نہیں بدلے گی، کبھی نہیں بدل سکے گی۔ جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، رزق حلال اولادوں کو کھلانے کے لیے آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں، آپ کی اولادوں اور آپ کی نسلوں اور آپ کی دھرتی اور مٹی اور علاقے کی ترقی اور بہتری بھی ہوتی ہے، تبھی آپ دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور تربیت انتہائی ہے، تربیت ماں نے کرنی ہے۔ ماں فیشن سے باہر نکلے، ماں لوگوں کے، بچوں کے، بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے لمبے چوڑے جہیز اور مختلف طرح کے سوٹ اور بوٹ اور زیور جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بجائے بچوں کو قناعت پسندی سکھائے، ہدایت دیں بچوں کو، نمازوں کی طرف لے کے آئیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بات کریں، قدریں سکھائیں، پھپھی، مما، ماسی، خالہ، رشتہ دار، بڑے چھوٹے جو ہیں ان رشتوں کا تقدس سکھایا جائے بچوں کو۔ گھر سے یہ تحریک چلے گی، بہنیں رول پلے کریں گی، باپ ذمہ داری کے مظاہرے کریں گے اور تقاضے پورے کریں گے، ماں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوگی، گلی محلے کے اندر میں اور آپ جو ہیں وہ معاشرے میں رول پلے کریں گے، دکانیں باہر ساری ہماری ہیں، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بچوں کو ویڈیو اور آڈیو کی چھوٹی موٹی موویز دے کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں اپنے ہی محلے کے 10 روپے 20 روپے کمانے کے لیے، یا انہیں ان کی تعمیر اخلاق کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ تلخ سی باتیں، میری یہ معذرت کے ساتھ انتہائی تلخ سی باتیں، لیکن مجھے جاگنا پڑے گا، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، لگی لپٹی سے معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا اور ہماری نیت ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے رہا ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، برادریاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن خیر کے لیے ہم کتنے کچھ ہیں۔ 6 بیٹے اگر کسی کو وہ دے دیتا ہے، نرینہ اولاد ہے، بہت خیر کی علامت ہے۔ ہم اپنی پٹواری زبان میں کہتے ہیں نباں، ٹھیک ہے، برادری ہے، طاقت ہے، لیکن خیر کے لیے یہ طاقت ہونی چاہیے، شر کے لیے نہیں ہونی چاہیے، انتشار کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعور اور احساس جو ہے وہ ہمارے اندر بیدار کرے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کرام، ہمارے پیر خانے، ہمارے گھر والے، مائیں اور والدین اور بڑے، سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں اس کے اندر۔ وارث جو ہے، وارث کی بیٹی بھی اللہ رب العزت نے پہلے سال بیٹی دی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے وارث کو بیٹا دیا، اور آج بھی یہ تقریب جو تھی وہ دونوں بیٹی اور بیٹا جو ہے اس کے عقیقے کے حوالے سے ہے، سنت رسول ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیے، اور ہمارا یہ بیٹھنا، غور کرنا، میری طرف سے یہ بات کرنا اور آپ لوگوں کا خوشبو اور حضور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننا، اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے،
کہ ہم اپنی دھرتی کو، اپنی مٹی کو، اپنی ملت کو، اپنی اسلام یعنی اپنی جو برادری ہے، اپنا جو سیٹ اپ ہے اور انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری اولادیں نیک اور صالح ہوں، بیٹیاں بھی عزت والی ہو، تقریب والی ہوتی ہیں۔ میں سمپلی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا، بڑے بڑے ماہرین نفسیات جو ہیں انہوں نے فارمولے دیے کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے، اس طرح سے کی جائے۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے 7 سال تک آپ کا بچہ آپ کا آقا ہے، آپ اس کے غلام ہیں۔ جب بچے کی عمر 7 سال تک جاتی ہے تو اس 7 سال کے اندر والدین کا اور بڑوں کا کام ہے کہ بچے کے ساتھ شفقت کرتی جائے، نرمی برتی جائے، اسے بادشاہ کی حیثیت سے پروٹوکول دیا جائے اور خود غلام بن کے وقت گزاریں، اس کی ہر مراد کو پورا کریں۔ لیکن ہر مراد سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھری اور چاقو لے کے پیٹ میں مارنے لگا ہے تو آپ چھوڑ دیں اس کو، لیکن لاڈ اور پیار کے ساتھ بچے کی پہلے 7 سال تک جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے 7 سال تک آپ کا بچہ آپ کا آقا ہے، آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں۔ اب بات الٹی ہوگی، یعنی 8 سال سے لے کر 14 سال 15 سال کی عمر تک آپ نے بچے کو کنٹرول کرنا ہے، سختیاں کرنی ہے اور قدم قدم پر نظر رکھنی ہے، کدھر موو کر رہا ہے، کہاں وہ جا رہا ہے، گلی بلے میں کدھر ہے۔ جیسے ابھی توقیر بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں دکان پہ چلا گیا، دوستوں کے پاس گیا، کدھر گیا، بیٹیوں پہ نظر، بیٹوں پہ نظر۔ اور زیادہ ضرورت آج کے تقاضے میں، آج کے دور میں بیٹیوں پر نہیں بلکہ بیٹوں پر نظر رکھنے کی۔ اللہ جانتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ وفا کرتی ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ لجپالی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بیٹیاں عزتوں کا برہم رکھتی ہیں، بیٹے جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کے اس ایج میں جا کر بگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے 7 سال آپ کا بچہ آپ کا آقا، آپ اس کے غلام، دوسرے 7 سال آپ کا بچہ آپ کا غلام اور آپ اس کے آقا۔ اور یہی وہ ایج ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے سختی کا استعمال کرنا پڑے تو کریں، آپ نے سختی کرنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلے 7 سال اور اس کے بعد آپ کا بچہ آپ کا وزیر اور آپ کا مشیر ہے۔ اب آپ نے نہ سختی کرنی ہے نہ نرمی کرنی ہے، اب آپ نے اس کو مشاورت میں شامل کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم بنیادی طور پہ پہلے 7 سال میں بچے کو دبوچتے رہتے ہیں، دوسرے 7 سال میں ہم لاڈ اور شفقت کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی گنگا بہ رہی ہے، اور تیسرے 7 سال اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آوا نہیں، آوے کا آوا ہی بگڑ جاتا ہے، اس کے رد عمل میں تباہی آتی ہے، بربادی۔ کسی بزدار صاحب نے، کوئی پیر صاحب نے، کسی چیف جسٹس نے، کسی چیف آف آرمی اسٹاف نے، کسی عمران خان نے، کسی نواز شریف صاحب نے آپ کے حالات کو تبدیل نہیں کرنا۔ میں کروں گا اپنے حالات کو، آپ کریں گے، ہم مل کے کریں گے، گلی والے کریں گے، محلے والے کریں گے، گھر والے کریں گے، اپنے حالات کو بدلیں گے۔ تو بیداری کے لیے ایک میسج تھا، ایک درس تھا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ ان اولادوں کے لیے جن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے اور جن کے حوالے سے یہ سنت رسول ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ رب العزت زندگیاں خیر و برکت بنائے اپنے والدین کے لیے، ہم سب کی اولادوں کے لیے، اس دھرتی کی اولادوں کے لیے، انسانیت کی اولادوں کے لیے، انسانوں کی اولادوں کے لیے اللہ رب العزت انہیں خیر اور برکت کے لائق بنائے، اپنے والدین کے لیے، دھرتی کے لیے اور ملک و ملت کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، تربیت، والدین کی تربیت، اولادوں کی سنجیدگی کے ساتھ تربیت اور رزق حلال کھلانے پر غور و فکر کرنا، یہ 2 تقاضے ہیں۔ ہم سب مل کے جب یہ کام کرنا شروع کریں گے تو خیر و برکت یقیناً جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بنائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت یہ کوشش، یہ کاوش وارث وحید کی، وحید چودھری صاحب کی اور اہل خانہ کی یہ قبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اجر عظیم دے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا،
اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہے۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔